87 آیت نمبر. رکوع سے ہے، دیکھیے. دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. صدق اللہ العظیم. ترجمہ دیکھیے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے تحقیق کے موسیٰ کو کتاب دی. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے ان کے بعد ایک کے بعد دیگرے اور بھی رسولوں کو بھیجا. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح کھلی ہوئی نشانیاں دی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کو طاقت پہنچائی روح القدس کے ذریعے. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ، تو کیا جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آتا ایسے حکم لے کر جو تمہارے دل کو اچھے نہیں لگتے، استکبرتم، تو تم تکبر کرو گے. ففریقا کذبتم، رسولوں کی ایک جماعت کو تو تم نے جھٹلایا. وفریقا تقتلون،
اور ایک جماعت کو تم قتل کرتے رہے ہو۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے دل بند ہیں، بھرے ہوئے ہیں۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے۔ فقلیلا ما یؤمنون، بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں یا بہت تھوڑا ایمان لاتے ہیں۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، اور جب بھی ان کے پاس ان کے اللہ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے کتاب آتی ہے، مصدق لما معہم، جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ اس سے پہلے کافروں کے مقابلے میں فتح کی امید رکھتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پھر جب وہ ان کے پاس آیا جس کو وہ پہچانتے تھے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کتنی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے جانوں کو بیچ دیا۔ ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی نازل کی ہوئی چیز کا انکار کر دے، بغیاً، حسد کی بنا پر۔ ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس پر اب کتاب نازل کرتا ہے۔ فباءوا بغضب علی غضب، یہ مستحق ہو گئے غضب در غضب کے۔ وللکافرین عذاب مہین، اور نافرمانوں کے لیے تو رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ یہ آیتیں یہودیوں سے متعلق ہیں۔ یہودیوں کی دو طرح کی غلطیاں، ایک پہلے انبیاء کے ساتھ جو ان کا معاملہ تھا، پہلے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ جو معاملہ تھا وہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ۔ اب آج کے درس میں یہ دونوں چیزیں آ رہی ہیں۔ پہلے تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے معروف نبی ہیں، ان کو بھی ہم نے تورات اور کتاب دی، اور ان کے بعد ایک انبیاء کا ایک طویل سلسلہ چلا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت ہارون آئے، اور اس کے بعد پھر بڑے برگزیدہ انبیاء میں حضرت داؤد آئے، حضرت زکریا علیہ السلام آئے، حضرت یحییٰ آئے، حضرت الیاس آئے، حضرت یسع آئے، حضرت یوشع آئے۔ تو یہ انبیاء کا ایک سلسلہ، ایک تسلسل ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد چلا۔ یہ کہاں تک چلا؟ اس خاندان میں نبوت چلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سب سے آخری نبی کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی تورات دی، اور موسیٰ کے بعد بھی ہم نے نبیوں کے سلسلے کو جاری رکھا، چلائے رکھا، انبیاء کو ہم نے بھیجا، اور عیسیٰ ابن مریم ان کو علیحدہ بیان کیا، ان کو الگ اب مستقل بیان کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں کہ دیگر انبیاء کے مقابلے میں ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ الگ تھا۔ ان کی پیدائش سب جانتے ہیں کہ وہ خاص قدرت خداوندی سے ہوئی، اس میں کسی کا دخل نہیں رہا۔ عام انسانوں کی پیدائش سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ نے محض اپنی قدرت سے ان کو پیدا فرمایا، محض اپنے حکم سے پیدا فرمایا۔ جبرائیل کو بھیجا، وہ آئے، انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونکا، اور اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اور دوسری چیزیں یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ نے بچپن ہی میں گفتگو فرمائی۔ جب ان کی ماں پر الزام لگ رہا تھا تو اس الزام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رفع کیا اور کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ایک ایسے نبی ہیں کہ جن کے ساتھ ہر وقت اللہ نے حضرت جبرائیل کو رکھا تھا، پیدائش سے لے کر آسمانوں پر اٹھائے جانے تک۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، نہ ان کو سولی دی گئی، نہ ان کو قتل کیا گیا، بلکہ اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ تو ایک تو فرمایا کہ
وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دیں۔ کیا کیا نشانیاں تھیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش خود ایک نشانی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں اس میں ایک یہ تھا کہ ایک ایسا آدمی ہوتا کہ جس کو پیدائشی طور پر آنکھ نہیں ہوتی، یعنی آنکھ تو ہوتی ہے لیکن روشنی نہیں ہوتی، پیدائشی اندھا ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے، اللہ کے حکم سے اس کو بینائی آ جاتی، وہ دیکھنے کے قابل ہو جاتا۔ اور کوئی مردہ ہوتا، قبر میں ہوتا، حضرت عیسیٰ اس کو کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو وہ کھڑا ہو جاتا۔ مٹی کا کوئی ٹکڑا لیتے، کوئی حصہ لیتے اور اس کو پرندے کی ہلکی سی شکل دے کر اس میں پھونکتے تو وہ پرندہ زندہ ہو کر اڑنے لگتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ خصوصیات دیں۔ یہ بچے نوجوان ہیں، یوں سمجھو کہ عیسیٰ علیہ السلام آج کے زمانے کے سپر مین تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا پاورز دیے تھے۔ وہ کس کی طرف سے ملی تھیں؟ اللہ کی طرف سے اللہ نے دیے تھے، وہ ان کا ذاتی نہیں تھا، اللہ نے ان کو دیے تھے قوم کو سمجھانے کے لیے، قوم کو بتانے کے لیے۔ اور وہ بیماری جو کوڑھ کی ہوتی تھی، جس میں انسان کی انگلیاں گل جاتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ فقراء ہوتے ہیں بعض ایسے جن کے ہاتھ گلے ہوئے ہوتے ہیں، انگلیاں آہستہ آہستہ جسم گلنا شروع ہوتا ہے، اس بیمار کو کوئی قریب لانا پسند نہیں کرتا، بہت دور رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اور اس بیماری کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ لا علاج بیماری، تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو ایک معجزہ دیا تھا کہ وہ ایسے بیماروں کو بھی دعا سے ٹھیک کر دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے ان کو بیان کیا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو، یہاں عیسیٰ ابن مریم کہا، اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عیسیٰ خدا نہیں ہے، جیزس گاڈ نہیں ہوتے، بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں، ان کی ماں ہیں، ماں کا نام مریم ہے۔ اور اللہ کون ہے؟ جس کی نہ ماں ہے، جس کا نہ باپ ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ ان کے کوئی باپ ہیں نہ وہ کسی کے باپ ہیں، یعنی کہ اللہ کی نہ کوئی اولاد، اللہ نہ کسی کی اولاد ہے۔ تو یہ اللہ ہے، خدا ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ محتاج نہ ہوں۔ اولاد اگر آئے گی تو باپ بڑھاپے میں سوچے گا کہ بڑھاپے میں اولاد میرا سہارا بنے گی، اور بیٹا ہوگا تو وہ باپ کو اپنے لیے مددگار سمجھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو ان تمام چیزوں سے پاک ہیں۔ البتہ حضرت عیسیٰ چونکہ خدا نہیں ہیں، اس لیے فرمایا عیسیٰ ابن مریم۔ البینات، ان کو اللہ نے بہت زبردست نشانیاں دیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح القدس کے ذریعے ان کو اللہ نے طاقت دی۔ میں نے بتایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر وقت حضرت عیسیٰ کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اس وقت بھی وہ ساتھ تھے جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آزمائش میں مبتلا کیا حضرت عیسیٰ کو، اور یہودیوں نے ان کے قتل کا منصوبہ بنا لیا تھا، ان کو در کمرے میں بند کر دیا تھا کہ چلو ایک وقت میں ان کو قتل کیا جائے گا۔ اللہ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا تو وہ ان کو لے کر کے آسمانوں میں زندہ چلے گئے۔ تو اسی لیے حضرت عیسیٰ کا علیحدہ تذکرہ فرمایا۔ اب اللہ یہودیوں سے پوچھتا ہے افکلما جاءکم رسول، موسیٰ سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی آئے، ان نبیوں میں سے تمہارا حال یہ تھا کہ جب بھی کوئی نبی آتا اور وہ ایسا حکم لے کر کے آتا جو حکم تمہیں اچھا نہیں لگتا، لا تہوا انفسکم، جو تمہارے دل کو اچھا نہیں لگتا، استکبرتم، تو تم نے تکبر شروع کر دیا۔ نبی کوئی چیز لے کر کے آئے، اللہ کی طرف سے کوئی حکم لے کر کے آئے تو بات ماننا ضروری ہوتا ہے، لیکن بات نہ ماننا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر کا تکبر یہ کچھ بول رہا ہے، تکبر اندر سے آواز لگا رہے ہیں کہ نہیں، اگر بات مانو گے تو تمہاری عزت چلی جائے گی، تمہارا فلاں فلاں ہو جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی نبی رسول کوئی ایسا حکم لاتے کہ جو تمہیں اچھا نہیں لگتا تو تم تکبر پر آ جاتے۔ فریقاً کذبتم، ایک رسولوں کی جماعت کو تو تم نے جھٹلا دیا۔ کون تھے وہ؟ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہودی انکار کرتے ہیں۔ یہ جو یہودی ہیں یہ حضرت عیسیٰ کو نبی نہیں مانتے، اور پھر ساتھ میں نبی آخر الزماں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ یہودی جیوز جو ہے نبی نہیں مانتے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ نبیوں کی ایک جماعت کا تم نے انکار کر دیا کہ ہم مانتے ہی نہیں۔ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور نبیوں کی ایک جماعت کو تم نے پہلے بھی قتل کیا، آج بھی قتل کے ارادے رکھتے ہو۔ پہلے کس کس کو قتل کیا؟
خود حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، حضرت زکریا علیہ السلام کو، حضرت یسعیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے قتل کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے نہیں بنے۔ کتنی مرتبہ کوششیں ہوئی۔ خیبر کے موقع پر جب اللہ کے نبی گئے، امی عائشہ رضی اللہ، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ خیبر کے موقع پر ایک یہودن عورت نے حضور کو دعوت دی۔ حضور جب گئے اس کے گھر کھانے کے لیے تو ایک گوشت کا بکرا جو بھنا ہوا ران تھا یا دست تھا وہ پیش کیا اس نے۔ حضور نے اس کو توڑ کر کھایا، کچھ لقمہ لیا منہ میں، صحابہ نے بھی استعمال فرمایا، تو حضور نے فوراً کہا کہ رک جاؤ، نہ کھاؤ، اس میں زہر ہے۔ یہودن عورت کو بلایا گیا، پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ ہاں، لیکن آپ یہ بتائیے کہ آپ کو پتہ کیسے چلا کہ اس میں زہر ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ مجھے اس دست نے بتلایا، گوشت نے خود بتلایا کہ میرے اندر زہر ہے۔ تو جب یہ معجزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہودیوں نے محسوس کیا تو یہ تو محسوس کیا، لیکن حضور کے ساتھ جن لوگوں نے وہ گوشت کھایا تھا ان صحابہ کی شہادت ہو گئی، یعنی وہ وفات پا گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے۔ یہودن نے کہا میں تم امتحان لے رہی تھی، آپ اگر نبی ہوں گے تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اور اگر نبی نہیں ہوں گے تو آپ چلے جائیں گے۔ تو یہ امتحان کے بہانے ان لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا، اور ظاہر ہے کہ انسان کو زہر کس لیے دیا جاتا ہے؟ تاکہ وہ دنیا سے چلا جائے۔ تو یہودی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کے ارادوں میں، منصوبوں میں تھے۔ ایک واقعہ مشہور ہے، اللہ کے رسول ایک قوم کا معاملہ حل کرنے کے لیے جا رہے تھے، ایک جگہ جھگڑا تھا، حضور گئے تصفیے کے لیے، جس دیوار کے نیچے حضور بیٹھے ہوئے تو اس دیوار سے پتھر لڑکانے کا یہودیوں منافقوں نے ارادہ کیا تھا۔ جبرائیل نے آ کر اطلاع دی کہ یا رسول اللہ یہاں سے ہٹ جائیے، یہ اوپر سے آپ پر پتھر گرانا چاہتے ہیں۔ یہ بھی ان لوگوں نے کی، کم بختوں نے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کیا گیا یہودیوں کے ذریعے سے، اس کا مستقل بیان اگلے رکوع میں آئے گا، وہ ساری تفصیلات آئیں گی، یہاں ضمناً اشارتاً سن لیجیے۔ اللہ کے نبی پر لبید ابن عاصم کمبخت نے جادو کروایا تھا، اور اللہ کے رسول پر اس جادو کا جو اثر ہوا وہ کیا تھا؟ وہ اثر یہ ہوا تھا کہ آپ کوئی کام کرتے اور آپ کے ذہن میں یہ ہوتا کہ میں نے نہیں کیا، آپ کوئی کام نہیں کرتے اور آپ کو یہ سمجھ میں آتا کہ شاید میں نے یہ کام کر لیا، بس اتنا سا اثر ہوا تھا کہ آپ بھول جاتے تھے کہ میں نے کیا یا نہیں کیا، بس اتنا سا اثر تھا۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ عائشہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ امی عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بتلائیے کیا ہوا؟ تو آقا نے فرمایا کہ مجھے جادو کیا گیا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا یا رسول اللہ؟ تو کہنے لگے کہ میرے پاس میں سویا ہوا تھا، دو لوگ آئے، ایک سرہانے بیٹھا، ایک میرے پائتی بیٹھا، اور آپس میں وہ دونوں بات چیت کر رہے تھے۔ وہ دونوں، ایک پوچھتا ہے ان کو کیا ہوا، تو دوسرے نے کہا کہ ان کو جادو ہوا ہے۔ پوچھا کس نے کیا؟ تو کہا لبید ابن عاصم نے کیا۔ پوچھا کہ بھائی کس پر کیا؟ تو کہنے لگا کہ وہ کنگھی اور کچھ بال تھے کھجور کے ایک غلاف کے اندر، یعنی جو کھجور کا جو خوشہ ہوتا ہے جن میں کھجور پکتے ہیں، اس کو اس میں ڈال کر کے اس نے اس کو دفن کر دیا۔ کہاں دفن کیا؟ تو زروان نامی کنویں کے اندر دفن کیا۔ وہ کنواں کہاں ہے؟ فلاں جگہ ہے۔ حضور نیند سے بیدار ہوئے، جاگے، اور جا کر آپ نے اس جگہ کو تلاش کیا تو وہ چیز مل گئی۔ پھر اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کی جو 11 آیتیں ہیں، ایک ایک آیت پڑھتے اور آپ ایک ایک گرہ کھولتے، تو ویسے پھر وہ جادو کا اثر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ختم ہو گیا۔ تو یہودیوں کی یہ سازشیں ہیں کہ وہ پہلے انبیاء کو بھی قتل کرتے تھے، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے بھی ان لوگوں نے منصوبے بنائے۔ 3 اٹیمپٹوں ہم تو سیرت میں صراحت کے ساتھ جانتے ہیں، اور اس کو بہت سارے واقعات ہیں جنگوں کے اندر۔ وہ جو حضور سے مقابلہ آرائی ہوتی تھی، اس کا بھی مقصد یہ ہوتا تھا کہ کسی طرح حضور کو تکلیف پہنچائی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اسی لیے عربی گرامر کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہاں کذبتم، تکذیب کا جب معاملہ آیا، انکار کرنے کی جو بات آئی، تو وہاں استعمال ہوا وہ صیغہ جو پاسٹ کو بتلاتا ہے۔ کذبتم، تم نے جھٹلایا، جو پچھلے نبیوں کا معاملہ تھا۔ لیکن تقتلون، تم قتل کرنا چاہتے ہو، قتل کے ارادے رکھتے ہو، یہ چونکہ پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ہوا اور اس نبی کے ساتھ بھی ہوا۔ اچھا، مبارک۔
وقالوا قلوبنا غلف، ان کی سائیکل ٹوٹ گئی تو میں نے کہا مبارک. وقالوا قلوبنا غلف. اب یہودیوں کی ایک اور یہودیوں کی ایک اور شرارت کا بیان ہے. وہ کیا ہے؟ یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل محفوظ ہیں. غلف، غلاف کسے کہتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ جب کور کو غلاف کہتے ہیں، انگلش میں اس کے لیے لفظ آتا کیا ہے؟ کور. کوئی بھی چیز ہو، یہ ہے غلاف، یہ جس کو ہم کوئی چیز اس میں ڈالتے ہیں. تو وہ یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے دل اس قدر محفوظ ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز ہیں، ہمارے دل محفوظ ہیں، نئی بات ہمارے دل میں داخل نہیں ہوتی. ان کا یہ ماننا تھا، اور یہ بہت فخر سے کہتے تھے قلوبنا غلف، کہ ہمارے اندر نئی بات داخل نہیں ہوگی، تم نیا دین لاؤ گے، نئی شریعت لاؤ گے، ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. اور یہ مسلمانوں کے لیے تو اچھی چیز ہے. اگر کوئی مسلمان اپنے دین پر مضبوطی سے جمع رہے، اس کے سامنے 50 نئی باتیں آئیں گی تو وہ کیا کہے گا؟ اللہ رسول جو کہتے ہیں میں وہ مانتا ہوں، دنیا چاہے اس کے خلاف پوری قوم جمع ہو جائے، ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں. اللہ اور اس کے رسول جو کہتے ہیں وہ ہمارے لیے اتھینٹک ہے، دنیا کیا کہتی ہے ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں. یہودی یہ کہتے تھے کہ ہمارے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین کافی ہے، تم جو نیا دین لا رہے ہو اس سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں. تو بدمعاشی دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم خود ان کی تورات کے اندر موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تنبیہ کی کہ اگر نبی آئیں تو ان پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا. بدمعاشی ان کی تھی کہ وہ اس مواقع کو، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے، انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کے نتیجے میں پھر دل ایسے سخت ہو جاتا ہے کہ نصیحت اثر نہیں کرتی. کوئی اچھی بات کسی کو سمجھائے تو پھر وہ دل میں نہیں اترتی. اللہ فرماتا ہے کہ ان کے دل محفوظ نہیں ہیں، بلکہ کفر کی وجہ سے اللہ نے دلوں پر تالا ڈال دیا ہے. دل محفوظ نہیں ہیں بلکہ کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر تالا ڈال رکھا ہے. فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. بہت تھوڑا ایمان لاتے ہیں. یہ تھوڑا ایمان لانے کا کیا مطلب؟ یہودی اللہ کو تو مانتے تھے، آخرت کو تو مانتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے. تو تھوڑا ایمان لا، اور تھوڑا ایمان کام آنے والا نہیں ہے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ. اور جب ان کے پاس کتاب آتی ان کے اللہ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ. قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن نے تورات کا انکار نہیں کیا. قرآن نے کہا ہے کہ ہاں تورات موسیٰ علیہ السلام پر اپنے زمانے میں نازل ہوئی ہے. تو ظاہر ہے کہ جب قرآن نے اس کا انکار نہیں کیا، اس کی تصدیق کرتی ہے، تو پھر ماننا چاہیے تھا. یہودی کرتے کیا تھے؟ جب حضور مدینہ نہیں آئے تھے اور حضور کی بعثت نہیں ہوئی تھی، یہودی ان مشرکین سے یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو رک جاؤ، کچھ دنوں کے بعد ہمارے نبی آنے والے ہیں، جب وہ آئیں گے ہم ان کے ساتھ مل کر تم سے لڑیں گے. یہ یہودیوں کا خیال تھا مدینے میں. لیکن جب حضور آئے، یہودیوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کی نبوت منتقل ہو گئی بنی اسماعیل کی طرف، تو اب ان لوگوں نے کہا کہ وہ جو آنے والے تھے اب وہ نہیں آئیں گے. فوراً ان لوگوں نے بات پلٹ دی. چڑیا جب کسی ڈال کے ٹوٹنے کا اس کو یقین ہوتا ہے تو اڑ کر پھدک کر دوسری ڈال پر بیٹھ جاتی ہے کہ بھئی میرا اس ڈال سے کوئی واسطہ نہیں. تو یہ چڑیوں جیسی حرکتیں کرتے تھے یہودی. جب تک نبی آئے نہیں تھے تب تک یہ ان کا خیال تھا کہ ہمارے خاندان میں آئیں گے، لیکن جیسے ہی خاندان سے ہٹ گئے، دوسرے خاندان میں اللہ نے نبی بھیجا، تو یہودیوں نے کہا کہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اپنی بات سے مکر گئے. اللہ اس چیز کو یہاں کوٹ کرتا ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. نبی کے آنے سے پہلے یہودی کافروں کے کہا کرتے تھے کہ نبی آنے دو، ہم ان سے مل کر کے تم سے لڑیں گے، ہم تم پر جیت جائیں گے. فَلَمَّا جَاءَهُمْ. جب وہ نبی آ گیا، ما عرفوا، جس کو یہودی پہچانتے ہیں، کفروا بھی، انکار کر دیا. فلعنت اللہ علی الکافرین. اور انکار کرنے والے کافروں پر تو اللہ کی لعنت برسے گی. بئس ما اشتروا به انفسهم. یہ جو کچھ بھی کر رہے تھے یہودی، اس کی بنیادی وجہ اور سبب کیا تھا؟ دل کا حسد تھا. اللہ نے بتایا بئس ما اشتروا به انفسهم. یہ کتنی غلط بات ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ لوگ یہ معمولی چیزیں خرید رہے ہیں. ان یکفروا بما انزل اللہ.
اللہ نے جو قرآن نازل کیا اس کے انکار کی وجہ حسد ہوتی ہے۔ ہمارے اندر بھی آپ دیکھیں کہ دین پر عمل سے روکنے والا ہمارا اپنا نفس ہوتا ہے اور نفس کی بیماریوں میں جو سب سے خطرناک بیماری ہے وہ حسد کی بیماری۔ اچھی بات ہو لیکن کہنے والا اگر ہمیں پسند نہ ہو تو ہم اس کی اچھی بات کو بھی سننا نہیں چاہتے، ارے نہیں بھائی چھوڑو ان کی کون سنے گا، جبکہ بات اچھی ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کون کہہ رہا ہے یہ نہ دیکھو، کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھو، تاکہ عمل کرنے میں آسانی ہو جائے۔ کہہ کون رہا ہے یہ نہ دیکھو، کہہ کیا رہا ہے، کیا کہنا چاہتے ہو یہ دیکھ لو بس۔ انظروا الی ما قال لا تنظروا الی من قال، کس نے کہا یہ نہیں، کیا کہا یہ اہم ہوتا ہے۔ تو اہم چیز حسد سے بچنا ہے۔ فباءوا بغضب علی غضب، وہ حسد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جسے چاہے نبی بنا دیتا۔ فباءوا بغضب علی غضب، تو وہ ڈبل اللہ کے غصے کے مستحق بن گئے، اور پھر ان کافروں کے لیے آخرت میں رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ نے۔ یہ یہودیوں کی پہلی غلطیاں، بعد والی غلطیاں نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے کی ان کی شرارتیں، اور حضور کے آنے کے بعد ان کی حرکتوں کا